اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی اور روحانی علاج کے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم درود پاک پڑھنے کے آداب آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، بندہ ناچیز ایک ادنا سا غلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور اپنے محبوب کا ذکر انتہائی ادب و احترام اور تواضع سے کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، بہت سارے علماء اکرام، محدثین اور اہل محبت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنے کے آداب بتائے ہیں۔ ناظرین اکرام، انہی میں سے کچھ آداب آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ناظرین اکرام، درود و سلام پڑھتے وقت تعظیم و تکریم اور تواضع و انکساری کا اظہار علامت محبت ہے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا ذکر نہایت ادب اور احترام اور تواضع سے کرتا ہے۔ صحابہ کرام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہایت ہی خشوع و خضوع سے کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ظاہری اور باطنی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ تقاضائے محبت و عقیدت بھی ہے اور علامت ایمان بھی ہے۔ اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے درج ذیل آداب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، درود و سلام پڑھنے سے قبل ظاہری صفائی کا اہتمام کرنا، کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت و پاکیزگی شرط ہے۔ اس لیے درود و سلام پڑھتے وقت جسم و لباس پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، جس جگہ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو اس جگہ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور ایسی جگہ پر درود و سلام پڑھنے سے گریز کیا جائے جہاں پر ظاہری اور باطنی غلاظت اور گندگی کا احتمال ہو۔ نمبر 3، درود و سلام پڑھتے ہوئے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ نمبر 4، درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ بغیر وضو کے درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن باوضو پڑھنا آداب میں شامل ہے۔ نمبر 5، درود و سلام کو 2 یا 4 زانو ہو کر قبلہ رخ ہو کر اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے دل سے آواز آئے۔ نمبر 6، امام نبہانی علیہ رحم قاضی ایاز علیہ رحم کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر حرکت کیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و جلالت کو اور اس طرح ملحوظ خاطر رکھے جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سلف صالحین اور ائمہ محدثین کا یہی دستور تھا۔ نمبر 7، درود و سلام پڑھتے ہوئے دل و دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے، اور دل کو ہر طرح کے جو وسوسے ہیں، دینی وسوسے ہیں، دنیاوی وسوسے ہیں، ان خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ اور دھیان سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔
امام مالک علیہ رحم کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور نالا کنا ہو جاتے کہ یہاں تک کہ نشینوں پر سخت گراں گزرتا۔ نمبر 8، درود و سلام ذوق و شوق اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے اور پڑھنے والا سمجھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس واللیل زلفیں اور چہرہ والضحیٰ کا تصور کر کے درود و سلام نذرانتاً پیش کرے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کچھ آداب تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ان آداب کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، خشوع و خضوع کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایک دفعہ سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔